کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کے قولز کی طرف بڑھیں، آئیے ابتدا میں ایک روحانی علاج جو ہوتا ہے ہمارے عمومی طور پر تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اور آج جو روحانی علاج بیان کرنے جا رہے ہیں یہ مرض بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا مرض ہے؟ وہ ہے پٹھوں کے درد کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ عز و جل بتانے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ٹھنڈا موسم ہے، ہو سکتا ہے بعض اوقات پٹھے کھنچ جاتی ہوں یا نسیں اکڑ جاتی ہوں یا جسم کے جو دیگر اعضاء ہیں وہ اکڑ جاتے ہوں، سخت ہو جاتے ہوں، کھچاؤ پیدا ہوتا ہو، تو اس وجہ سے بعض اوقات تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی پریشانی ہے، جسم میں تکلیف ہے، پٹھوں میں درد رہتا ہو، گھٹنوں میں درد رہتا ہو، جسم کے دیگر اعضاء میں تکلیف رہتی ہو ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جلدی مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، پڑھنے کے لیے آپ کو جو وظیفہ بتایا جائے، جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے، جو بھی دعا آپ کو بتائی جائے تو تحریر فرما لیجئے گا۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ اس طرح کا یہ مسئلہ آ جائے، پٹھوں میں درد ہوتا ہو، جسم کے اعضاء میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہو، نسیں کھچتی ہوں، تکلیف ہوتی ہو، تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں روحانی علاج۔ ماشاءاللہ جی، پٹھوں میں درد کا اگر ہو جائے تو اس سے حفاظت کا کیا روحانی علاج ہے؟ روحانی علاج بھی بیان کریں گے اور اس کے اسباب بھی بیان کریں گے۔ چلے ماشاءاللہ، پہلے اسباب اس کے ارشاد ہمارا فرمائیں۔ اصول ہی علاج کا یہ ہے کہ پہلے اس کے اسباب پر غور کر لیا جائے، صحیح، تاکہ اس سے تحفظ بھی حاصل ہو اور اس سے بچا جا سکے۔ اچھا، جیسے کہ ہم نے بھی مطلب کہ بڑے بوڑھوں سے سنا ہے جیسے بچپن سے کہ سردی کی جو پہلی لہر ہوتی ہے نا، اس سے اپنے آپ کو مکمل بچایا جائے۔ جو عموماً یہ پٹھوں کا درد جو ہے نا، یہ سردی میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور عموماً یہ مطلب ہر عمر کے طبقے کا جو شخص ہوتا ہے اسے ہو جاتا ہے، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو چاہے وہ اسلامی بہن ہو۔ تو اپنے آپ کو مطلب کہ بالکل تحفظ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر بیمار پڑ جاتا ہے بندہ، صحیح طریقے سے عبادت بجا نہیں لا پاتا، تو اس نیت سے اپنا پورا تحفظ کریں۔ اچھا، جب سردی کی پہلی لہر گزرتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور گرم کپڑے وغیرہ کا استعمال کریں۔ فرش ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو گھر میں ہم ایسی ایک جوتی رکھیں جو ہم گھر میں چل پھر کر پہن سکیں، اور اس طرح مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے کان جو ہے کہ باہر نکلتے ہیں تو کانوں کو ڈھانپیں، رات کو سوتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ زمین کی جو ہے ٹھنڈک اسے نہ پہنچے۔ جو بیڈ پر سوتے ہیں اسے تو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو زمین پر سوتے ہیں تو وہ پھر کم از کم ایسا اہتمام کریں کہ اسے زمین کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو۔ بچھا لینا چاہیے گرم چیز نا، جی ہاں، گرم وغیرہ ایسی رضائی وغیرہ بچھا لیں جس سے مطلب کہ ٹھنڈک چلے یعنی جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کی کوشش اس طرح مطلب کریں۔ کہ کچھ موسم کے حساب سے کچھ غذائیں بھی اس طرح ہوتی ہیں کھانے پینے کی، اچھا، تو اس میں بھی مطلب یہ کہ گرم چیزوں کا استعمال کیا جائے، بہت زیادہ گرم کا نہ کیا جائے، جیسے کہ چائے کے ساتھ ساتھ گرین ٹی کا بھی استعمال کر لیں، اس طرح تو بہت مفید ہوتی ہے۔ اس طرح مطلب وقت کے حساب سے چلیں آپ تو ایک تو اب سبب آپ نے جو بیان کیا کہ ٹھنڈ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ اچھا، سونے وغیرہ میں بھی کچھ احتیاطیں ہیں اس حوالے سے کہ اس انداز سے سونا چاہیے، کیونکہ عموماً یہ سونے میں ہی پٹھے کھنچ جاتے ہیں
اور درد ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوشش کیا جائے کہ بہت نرم گدلے پہ نہ سویا جائے. اچھا اس سے نرم گدلے سے یہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے نا ان بیلنس رہتا ہے. اب آپ کروٹ یہ لیں گے تو پھر یہ کہ آپ کا جہاں وزن زیادہ ہوگا وہ گدلا وہاں مطلب جھک جائے گا, تو اس طرح یہ آپ کا جسم مطلب لیول پر نہیں آئے گا. تو بہتر یہی ہے کہ زمین پر ماشاءاللہ سونا مطلب ہے کہ سنت بھی ہے تو بچھا کر مطلب سو جائے. ہاں تو چلیں ماشاءاللہ چند ایک آپ نے اسباب یہ بیان فرمائے. اللہ ہمیں یہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں. اچھا روحانی علاج بات چل رہی تھی ہماری کہ اس سے اب چلیں پٹھوں میں درد ہو چکا ہے نا, تکلیف ہے, اب اس حوالے سے کوئی روحانی علاج, کوئی وظیفہ؟ یہ ہے کہ جس کو اگر یہ مرض لاحق ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی دے تو یا گنی چلتے پھرتے اس کا ورد کرتا رہے, انشاءاللہ عز و جل اس درد سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. ایک روحانی علاج جو مختصر سا ایک یہ بھی ہے کہ یا مغنی پڑھ کر نا جس جگہ سے پٹے کھنچ گئے جی اس جگہ ہاتھ رکھے نا. ہوتا یہ ہے کہ بیک سائڈ جو ہوتی ہے یہ عموماً زمین پہ ہوتی ہے تو یہ جگہ زیادہ متاثر ہوتی ہے, تو اس جگہ ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ صرف جو ہے یا مغنی پڑھ کر جو ہے وہاں پہ دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل یہ ہے کہ درد میں سکون محسوس ہوگا. سبحان اللہ. یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر یا دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے؟ جی ہاتھوں پہ تو اور پٹھوں پہ پھیر لیں. جی یعنی جسم کے کسی بھی عضو میں درد ہے تو وہاں پہ ہم چاہے گھٹنوں میں درد ہو, جوڑوں میں درد ہو, تو وہاں پر ہم دم کر سکتے ہیں, دم کر لیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا ماشاءاللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. تو جو آپ کو روحانی علاج بیان کیے گئے اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے, تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے بھی شفا حاصل ہوگی. اس طرح کی مدنی بہاریں ہم سنتے رہتے ہیں, واقعات ہم سنتے ہیں, اور بہت سے رسائل بھی الحمدللہ عز و جل اس طرح کے یہ جاری ہوئے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئے ہیں کہ جس میں الحمدللہ عز و جل اس طرح کی مدنی بہاریں موجود ہیں کہ فلاں کو اس مرض سے شفا نہیں مل پا رہی تھی, فلاں کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا, تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے. اللہ کی رحمت سے تعویذات عطاریہ کی برکت سے ان کے وہ مسائل حل ہو گئے, ان کی وہ بیماریاں دور ہو گئیں, ان کے وہ امراض ختم ہو گئے الحمدللہ عز و جل. بات ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین اعتقاد کی. جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے, یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے, تو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل کرتا ہے. نیت صاف منزل آسان. اگر ہم صرف یہ ذہن لے کے استعمال کریں کہ چلو استعمال کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو اگر ابتدا میں ہی ہمارا یہ ذہن ہوگا تو کہاں سے فائدہ حاصل ہوگا. تو ہم نے اپنے اعتقاد کو بھی مضبوط رکھنا ہے, یقین بھی ہم نے اپنا کامل رکھنا ہے, اور پختہ اعتقاد کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ استعمال کریں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکتیں بھی ملیں گی, شفا بھی حاصل ہوں گے, اور الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے وہ امراض بڑھنے سے بھی رک جائیں گے. ہوتا ہے بسا اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ہمیں فائدہ لگ نہیں رہا, ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا اس کا, لیکن ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ تعویذات عطاریہ استعمال کریں, دیگر اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں, روحانی علاج پر عمل کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ مرض بڑھ ہی نہ رہا ہو, مرض بڑھنے سے رک گیا ہو, یہ بھی تو ممکن ہے نا. اگرچہ ختم نہیں ہو رہا, شفا نہیں مل پا رہی بظاہر, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ وہ مرض بڑھنے سے رک گیا ہو. یہ بھی تو الحمدللہ عز و جل فائدہ ہی ہے اس کے اندر. ہاتھ ماشاءاللہ آپ نے جو تعویذات عطاریہ کی جو ترغیب دلائی نا, ہاتھ میں مطلب جو بہار ہے وہ بھی بیان کرتا چلوں. جی بالکل, یہ ان کو بتانا بھی میری فیس ہے, تو انشاءاللہ یہ فیس دے دیں گے ناظرین ہمارے. اچھا پچھلے ہفتے کسی بستے پر میری حاضری تھی دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے. ایک ایسا شخص آیا تھا, اسلامی بھائی کی اصطلاح اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ شاید وہ سمجھ لے کہ امام والا تھا, اس نے کچی شراب پی لی تھی. اچھا کچی شراب پینے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چلی گئی تھیں. اب وہ بالکل مطلب صدمے سے پاگل ہو گیا تھا کہ اب میری آنکھیں بھی چلی گئی اور برا کام کر لیا, نادم بھی تھا. تو پھر اسے اچھی اچھی نیتیں کرائی گئیں کہ بھائی آپ آئندہ توبہ کریں. وہ بالکل مطلب اسے نظر نہیں آ رہا تھا. جس ہفتے اسے علاج دیا گیا اس کے دوسرے ہفتے ٹھیک میری پھر اس سے ملاقات ہو گئی, اور اب کی بار وہ آنکھیں لے کر آیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہمارے مطلب کہ امیر اہل سنت کے تعویذات میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں دی ہے الحمدللہ, بہت برکتیں. لینے والا ہونا چاہیے,
بٹ رہا ہے جی جی بالکل. چلے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے ترغیب دلائی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک مرض کے حوالے سے اس کا روحانی علاج میں معلوم کرنا چاہوں گا. یہ مرض عموماً بہت زیادہ عام رہتا ہے، بلڈ پریشر. اس حوالے سے ہے کوئی روحانی علاج، کوئی ایسا وظیفہ کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جائے، اور اگر ہائی ہے تو وہ بھی نارمل ہو جائے، لو ہے تو وہ بھی بہتر ہو جائے؟ جی اس کا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا، اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس یہ پڑھ کر بلڈ پریشر کا مریض اگر نارمل والا ہے تو وہ بھی اپنے اوپر دم کر لے، اور ہائی یا لو والے مریض جو ہے نا وہ بھی اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے نا بلڈ پریشر اگر لو ہوتا ہے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا. اگر ہائی ہوتا ہے وہ بھی نارمل انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گا. بہتر ہو سورۃ الفلق 3 مرتبہ اور سورۃ الناس 3 مرتبہ، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین، ان 2 سورتوں کو کہا جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین. آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر میں سے کسی کے ساتھ کوئی دوسرا بھی اس پر عمل کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پر کیفیت اس کی ایسی ہے کہ پڑھنے کی وہ ابھی ترکیب میں نہیں ہے، یعنی پڑھ نہیں سکتے، کوئی دوسرا پڑھ کر پھر کوئی دوسرا صحیح مخارج سے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والا اور درستگی کے ساتھ پڑھنے والے تو وہ اسلامی بھائی. یہ تو ہم ویسے بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی روحانی علاج پر عمل کریں تو صحیح تلفظ کے ساتھ اور تلفظ کی درستی کے ساتھ ہی اس وظیفے پر عمل کرنا چاہیے، اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیے، اور اس طرح الحمدللہ عز و جل فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے تلفظ ہی درست نہ ہو، مخارج درست نہ ہو، تو پھر کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اپنے قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ ہی ان روحانی علاج پر اس کے ذرائع عمل کرنے چاہیے. یہ تلفظ کی درستی کے ذرائع جو ہے وہ بھی دعوت اسلامی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. وہ کیسے؟ وہ ہمارے علاقوں کے اندر جو ہے اسلامی بھائیوں کے بستے لگتے ہیں اس کے تعلیم بالغان کے نا، مدرسۃ المدینہ جس کو کہا جاتا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان یہ نماز عشاء کے بعد ہمارا لگتا ہے. اس میں جو ہے وہ شرکت کر لے اور وہاں بیٹھ کر پڑھیں انشاءاللہ. بہت اچھی آپ نے توجہ دلائے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے وہ اسلامی بھائی، بڑی عمر کے وہ اسلامی بھائی کہ جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے یا پڑھے ہوئے ہیں یا اور قواعد و مخارج کے ساتھ نہیں پڑھے ہوئے، پڑھنا چاہتے ہیں، تو آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. روزانہ الحمدللہ عز و جل مختلف مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ بھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیجئے. کوئی اس کی فیس نہیں ہوتی، کوئی کیا نام ہے منتھلی فیس نہیں ہوتی. آپ آئیے، داخلہ لیجیے. الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی آپ کو پڑھائیں گے اور قرآن پاک کی تعلیم سکھائیں گے، اور الحمدللہ عز و جل شرعی مسائل بھی سیکھنے کا الحمدللہ عز و جل اس میں موقع ہاتھ آئے گا. تو فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیا کی بھی بھلائیاں ہیں، آخرت کی بھی بھلائیاں انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوں گی. اور دیکھیں نا، ہم قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے. نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے. تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیجیے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک ہمارا درست ہو جائے گا. تو بلڈ پریشر کا ماشاءاللہ روحانی علاج نارمل اور ہائی کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا. شوگر کا مرض بھی کافی عام ہے. صفحہ نمبر 244 مدنی پنصورہ، اس میں یہ روحانی علاج موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت جو ہے پارہ 15 کی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے. اس کو جی سورہ بنی اسرائیل، اور مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر یہ موجود ہے. یہ پڑھ کر روزانہ صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ پڑھ کر مریض خود دم کر لے یا کوئی دوسرا دم کر کے پانی پہ دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شوگر کا مرض جو ہوگا وہ کنٹرول ہوگا انشاءاللہ. اور جو شوگر کے مریض ہیں، آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے شوگر کے مرض سے شفا حاصل ہوگی. پڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. میرا نام ذوالفقار علی ہے. میری والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے. سرگودا سے بول رہا ہوں. مجھے کچھ عرصہ پہلے ہیپاٹائٹس سی ہوا تھا. اس کے میں نے ٹیکے لگوائے، وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن میرے پسلیوں کے نیچے نا دونوں طرف دائیں اور بائیں درد رہتا ہے. کافی علاج کیا، ٹھیک نہیں ہو رہا. مہربانی کر کے میرا استخارہ بھی کیجیے کہ یہ کوئی جادو ٹونا ہے یا مرض کا سبب ہے. استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کہ آیا یہ جادو کے معاملات ہیں یا واقعی کوئی مرض ہے، بیماری ہے.
تو ذوالفقار علی نام بتایا نا آپ نے، ذوالفقار بھائی آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ محمد حسن کی والدہ کا نام ہے کلثوم خاتون، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو کافی علاج کروایا لیکن ابھی تک ان کی روشنی نہیں آئی، تو برائے مہربانی کر کے تھوڑا سہارا کر کے بتائیں کہ کیا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ خاک مدینہ کے صدقے ان کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے، مدینہ کے نور کے صدقے اللہ کرے ان کی آنکھیں روشن و منور ہو جائیں اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ہو جائیں گی، مایوس نہ ہوں، تاکہ استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، اور آنکھوں کی بینائی کی حفاظت کے لیے آنکھوں کی روشنی دوبارہ آ جائے، اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل کچھ وظائف روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلائیے گا۔ میرے ابو کا نام حفیظ اللہ خان ہے اور والدہ کا نام سعاد خاتون ہے۔ ان کا جی مسئلہ یہ ہے، کان کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے کان ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی الحمدللہ ہم نے روحانی علاج بیان کیا تھا بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ اچھا، بلڈ پریشر کی وجہ سے کان خراب ہو جاتے ہیں، چلیں کان کے درد سے حفاظت کا بھی، اس بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج دونوں ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں آپ کے والد صاحب کے لیے۔ اگلی قول چلائیے گا۔ میرا نام محمد یاسین تھے، میری والدہ کا نام غلام فاطمہ، مکمانی سے بول رہے ہیں۔ کچھ نہ کہنا، میں اولاد نہیں ہے، پہلے شادی کی تھی 15 سال ہو گیا، دوبارہ کی تھی 5 سال ہو گئے۔ پہلی شادی کو 15 سال، دوسری شادی کو 5 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلائیے گا۔ اصل کو یاد کوثر پر بھی کام ملتا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ فیصل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال نصیب فرمائے، کام ملتا ہے چھوٹ جاتا ہے۔ چلیں استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ نام ہے شیراز، ان کی والدہ کا نام ہے مہر نساء، عمر تقریباً اسلام بھائی کی ہے 18 سال۔ ان کو فالج ہو گیا تھا تو تمام دوائیں کرا چکے ہیں تو ان کی صحت یاب نہیں ہو رہی۔ وہ اللہ تعالیٰ فالج کے مرض سے شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اس مرض سے حفاظت کا روحانی علاج ابھی انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ ایک قول اور دے دیجیے۔ بیٹا کا نام نمان ہے، اس کی والدہ کا نام شمیم اختر ہے، تو رات کو سویا ہوا ڈر جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ڈر جاتے ہیں، چلیں استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم بتاتے ہیں آپ کو ڈر سے حفاظت کا روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہوتا ہے بعض اوقات ہماری بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت اچانک سینے پہ دباؤ سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک دم گھبرا کر بے چین ہو کر اٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی ہو جائے تو اب کیا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس طرح کی کیفیت سے محفوظ رہنے کے لیے، ڈر خوف سے محفوظ رہنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، دونوں ہی روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور نعمان نام آپ نے بتایا نا، ان کا استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ قولز تھیں ذوالفقار علی بھائی، اچھا استخارے کے حوالے سے تھی ان کی۔ ہمارے یاسر بھائی کی قول تھی، ان کی شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، پہلی شادی کو 15 سال ہو گئے، پھر دوسری شادی کی 5 سال ہو گئے، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی میں موجود ہے الحمدللہ عز و جل۔ اس روحانی علاج پر یہ عمل کریں۔ صفحہ نمبر 45۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ یاسر بھائی جی تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت بھی نصیب ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، حصول اولاد کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اور اللہ کرے 11 جمعرات آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے اس سنت و بھرے اجتماع میں اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کریں، شرکت کریں۔ اللہ کی رحمت سے آپ کی تمام جائز مرادیں پوری ہو جائیں گی، جائز حاجات پوری ہوں گی، اور سنت و بھرے اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے حصول اولاد کے لیے تعویذات عطاریہ
حاصل کر سکتے ہیں۔ تو 11 جمعرات کم از کم آپ سنتوں پر اجتماع میں ہر جمعرات کو شرکت کیجیے، اللہ کی رحمت سے آپ کی جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کے کالتی ان کے والد صاحب کے ساتھ حفیظ احمد نام بتایا تھا، جی جی، بلڈ پریشر کی وجہ سے کان خراب ہو جاتے ہیں، کان میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو چلیں بلڈ پریشر کا بھی جو آپ نے روحانی علاج بتایا تھا وہ دوبارہ ارشاد فرما دیں، اور کان کے امراض سے حفاظت کا بھی روحانی علاج۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کے والد صاحب کو بلڈ پریشر کے مرض سے اور کانوں میں بلڈ پریشر کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے انہیں شفا عطا فرمائے۔ ان کے لیے بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے بلڈ پریشر کے لیے کہ نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بلڈ پریشر کا مریض اپنے اوپر دم کر لے یا کروا لے، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر کے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی جو ان کو کان کا مرض ہے اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد میں موجود بہت پیارا روحانی علاج یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، یہ 21 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل کان کے مرض سے شفا حاصل ہو جائے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، آپ کے والد صاحب کی یہ بیماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ فالج کے امراض سے حفاظت کا 18 سال بتا رہے تھے کہ عمر ہو چکی ہے اور فالج کا مرض ان کا نہیں جا رہا۔ اللہ عز و جل انہیں بھی اس فالج کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ میری شیخ طریقت امیر سنت کے بہت پیارے رسالے روحانی علاج مع طبی علاج میں ایک بہت اچھا اور بہت ہی آسان روحانی علاج موجود ہے۔ جی، روزانہ رات کو سونے سے قبل یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے فالج کا مرض جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ خود یہ عمل کرنا ہے نا، خود یہ عمل کر لیں، آسان ہے آسان ہے ماشاءاللہ، پڑھ بہت، سکتے ہیں۔ اللہ کا نام تو سبحان اللہ، یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھیں تو ماشاءاللہ فالج کا مریض بھی خود ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو چلیں گھر میں کسی دوسرے سے پڑھوا کر اپنے اوپر دم کروا لیں، اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اور فالج کے امراض سے حفاظت کے لیے بھی تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات حاصل کیجیے۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز موصول ہوئی تھی۔ پہلی تھی ذوالفقار علی بھائی، ان کا مسئلہ تھا ہیپاٹائٹس تھا ان کو پہلے، پھر پسلیوں میں درد ہونا شروع ہوا، پھر دیگر امراض چلتے رہے۔ تو اب یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ کوئی عملیات تو نہیں ہے، کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا، یا یہ قدرتی طور پر ہی بیماری کے معاملات ہیں، یا کوئی خاص مرض ہے یہ؟ تو کیا آیا ان کے استخارے میں جو آپ نے ان کا استخارہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ہمارے ذوالفقار بھائی پہ کوئی جادو جنات کا کوئی فی الوقت کوئی اشارہ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان پہ گھبرائیں بھی نہ۔ یہ کہ کچھ علاج میں کسر رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی انہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال آپ کے لیے روحانی علاج ایک پیش خدمت ہے، سورہ بینہ، یہ 30ویں پارے کی صورت ہے سورہ بینہ۔ اسے لکھ کر اور اسے ایک بار لکھ کر کسی کاغذ پر اور پھر اسے کسی تھیلی وغیرہ میں لپیٹ کر چمڑے یا ریگزین میں اس کو سلوا کر اسے گلے میں پہن لیں، اور یہی تعویذ کسی زعفران سے یا زردے کے رنگ سے اسے لکھ کر اسے پینا شروع کر دیں۔ اچھا، یہ تعویذ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 30ویں پارے میں سورۃ البینہ ہے، خود لکھ لیں، اب لکھنے میں مشکل تو نہیں ہوگی؟ ان کو کیسے لکھنا ہے، کس انداز سے لکھنا ہے؟ تھوڑا لکھنا، اگر لکھنا نہیں آتا چلیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات ہوتے ہیں نا کچھ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اردو لکھنا نہیں آتے، اب عربی لکھنا اور عربی رسم الخط قرآنی انداز میں لکھنا، تو اب کیا کریں؟ امام صاحب سے لکھوا لیں مسجد کے؟ اگر امام صاحب اگر شفقت فرماتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر دوستی ہے امام صاحب سے تو ترکیب بن جائے گی، ورنہ تو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے تو ہیں الحمدللہ۔ لکھ کر دے دیتے ہیں تعویذات کے؟ جی بالکل، ہمارے تعویذات عطاریہ بالکل فی سبیل اللہ 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا وہاں پہ۔ اچھا، اور الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت کے بتائے کے مطابق وہ تعویذات جو میں نے ابھی بھی جو یہ آپ کو وظیفہ بتایا ہے، یہ میں نے امیر اہل سنت کے بہت ہی پیارے رسالے بیمار عابد کے میں سے میں نے بتایا ہے، اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بستے سے مہیا ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ نے تعویذ لکھنے کا طریقہ بھی ان کو بتا دیا کہ تعویذ، اچھا یہ تعویذ خود تیار کر لیں؟ جی تعویذ، اب یہ کہ تعویذ اپنے لیے تیار کریں، اب یہ کہ دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے تو پھر شاید مسائل ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو فی الوقت مطلب یہ کہ ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ کر لیں۔ اور جیسے کہ ابھی تو فی الحال انہی کو بتایا گیا ہے، اب یہ کہ یہ لکھنا شروع کر دیں گے کہ بھائی مجھے اگر
میرا تو حسن ظن ہے کہ یہ لکھ کر یہ شروع کر دیں گے تو اللہ نے چاہا تو انہیں شفا مل جائے گی. تو یہ اپنی حد تک ہی رکھیں, اور اگر کسی کو بتانا ہو تو پھر ہمارے تعویذات عطاری کا یہ رستہ دکھا دیں کہ بھائی آپ وہاں سے مطلب رابطہ کریں. میں نے روحانی علاج سے مطلب یہ دیکھا تھا, تو آپ وہاں رابطہ کریں, صحیح, خود سے نہ بتا دیں. اب جیسے ڈاکٹر سے کوئی دوا لیتا ہے, اسے فائدہ پہنچ جاتا ہے, تو وہ تو نہیں کہتا بھائی آپ یہ دوا کھا لو, کبھی بھی نہیں کھائے گا وہ. صحیح, ماشاء اللہ. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے گا, اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی, پسلیوں کا جو آپ کا درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد ہمارے حسن بھائی کا مسئلہ بتایا تھا کسی نے کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے, اب آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے. اللہ اللہ, تو دعا بھی فرما دیجیے. واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور آنکھوں کی نعمت یہ وہی جان سکتا ہے, اس نعمت کی قدر وہی جان سکتا ہے کہ جس کے پاس بظاہر آنکھوں کی نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کفران نعمت سے محفوظ فرمائے. ہر دم بس شکر ادا کرتے رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہیں, اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھی کریں. اس نعمت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے. جی بالکل. چلیں, آنکھوں کے حوالے سے حسن بھائی کی قول تھی. ویسے تو ان پر کوئی جادو, عملیات, نہ گردش, ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے عمر نہیں بتائی. اچھا اچھا, بہرحال بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے. اللہ کرم فرمائے. ان کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اسی رسالے بیمار عابد سے یہ وظیفہ میں بتا دیتا ہوں, چاہے نظر کمزور ہو جائے یا نظر چلی جائے. یا رحمان, یا رحیم, یا اللہ, یا سلام, 41 بار اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کریں اور منہ پر ڈالیں اور آنکھوں پر ملیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو یہ وظیفہ پڑھ لیں, یا رحمان, یا رحیم, جی, یا رحمان, یا رحیم, یا اللہ, یا سلام. یا رحمان, یا رحیم, یا اللہ, یا سلام 41 بار پڑھ لیں. پڑھ کر پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے لیں اور پھر دم کر لیں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آنکھوں پہ لگا لیں. اس میں کوشش یہ کرنی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ پہلے سے ایک پاک صاف کپڑا نیچے بچھا لیں. اب ظاہر سی بات ہے, پانی ہاتھ میں لے کے آنکھوں میں لگائیں گے تو پانی تو نیچے گرے گا. جی جی بالکل. تو پہلے سے پاک کپڑا بچھا لیں گے تو پانی پھر وہ زمین پہ نہیں گرے گا, اور پانی کی بے ادبی سے بھی اسی طرح کوئی چادر وغیرہ بھی اوڑھ لے تاکہ وہ کپڑوں پہ نہ گرے, کیونکہ کپڑے پھر دھون میں جائیں گے تو پھر اس کا پانی گٹر میں جائے گا. کیونکہ اب جب اس پانی پر دم کر دیا گیا, یہ ہو گیا متبرک پانی, دم کیا ہوا پانی, برکتوں والا پانی ہو گیا, تو اس پانی کی بے ادبی بھی نہیں کرنی. اچھا, یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جو آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں, آنکھوں کی کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں, آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی ہو, آنکھوں میں تکلیف رہتی ہو, آنکھوں سے پانی آتا ہو, آنکھیں کمزور ہو چکی ہوں, تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. آنکھوں کے امراض سے حفاظت کے لیے الحمدللہ سب تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. صدق دل کے ساتھ تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ بیماری دور ہو جائے گی, اور آنکھوں کے امراض سے بھی آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا, اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. فیصل نام بتا رہے تھے کہ کام ان کا مستقل نہیں چل پا رہا بیچاروں کا, شروع ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. فیصل نام تھا اور ان کی والدہ کا نام تھا کوثر. ویسے تو ان کے کام پر آزمائش آ رہی ہے جی, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی نظر بد ہو یا کوئی معاملات ہو. جی, ہو سکتا ہے کہ ان کی دکان ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر عوام کا راستہ کم بھی ہوتا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ کھول لی جاتی ہے دکان جہاں پر عوام کا آنا جانا کم ہوتا ہے. تو یہ بھی چیزیں دیکھ لیں, ظاہری اسباب بھی اپنے دیکھ لیں. اچھا, اس میں کام نہ چل رہا ہے نا, میں نے ایک چیز اور بھی غور کی ہے. اس میں دکاندار کے اخلاق کا بہت مطلب دار و مدار ہوتا ہے. اگر وہ اپنے اخلاق غور کر لے نا, میں ان کا نہیں کہہ رہا, ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کیونکہ بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ چلتا ہوا کام رک گیا, یا اب گاہک میرے پاس آتا نہیں ہے, اس طرف چلا جاتا ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ایک بار کی بد اخلاقی کئی دنوں تک یہ انسان کو ستاتی رہتی ہے. اب مثال ہے, کسی نے ایک چیز واپس کرنے کے لیے انہیں دی کہ بھائی مجھے پسند نہیں آ رہی, آپ مہربانی کریں اسے واپس لے لیں. اب وہ اس وقت دماغ ان کا کچھ اور ہوگا اور اس کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی. تو اب ظاہر ہے وہ بدتمیزی ایک کے ساتھ کریں, لیکن مارکیٹ کے اطراف میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سن رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ دیکھتے ہیں یار اس دکاندار سے تو لینا ہی بے وقوفی کہ اسے لیں گے تو اس طرح بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑے گا, تو بھائی اسے
बचना ही बेहतर है। तो ये चीज़ अगर गौर कर लेना कि क्योंकि हमारी जो ज़बान है ना ये बहुत सारे फ़ायदे करवा सकती है तो बहुत सारे मतलब कि नुकसान भी करवा देती है। अल्लाह करम फरमाए। ज़ाहिरी लवाज़मात हैं जो दीगर तकाज़े हैं मदनी चैनल के नाज़रीन और हमारे बिलखुसूस वो इस्लामी भाई के जो कारोबारी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप भी इन चीज़ों को समझते होंगे कि हम किस अच्छे अखलाक के साथ मिलेंगे। लेकिन देखिए इसमें नियत होनी चाहिए रज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल के हुसूल की, ना कि किसी की खुशामद करने की, ना कि ज़ाती तौर पर मामला दुरुस्त करने की। नियत रज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल के हुसूल की हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनियावी फ़वाइद भी हमें हासिल हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। इन्हें एक वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह जी वजीफ़ा इरशाद फरमाएं कि ये रोज़ाना जब फजर के लिए उठें तुलुए आफ्ताब 300 बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें और 300 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला इस दुरूद पाक की और अपने नाम की बरकत से इन्हें रिज़्क़ ऐसी जगह से अता फरमाएगा कि उसका गुमान भी नहीं। सुभान अल्लाह। तुलुए आफ्ताब के वक्त ये अमल करना है तो 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसी जगह से रिज़्क़ अता होगा जहाँ से गुमान भी ना होगा। और इस वजीफ़े की तो इतनी ज़्यादा फ़जीलत है, इसकी फ़जीलत में लिखा है कि 1 साल के अंदर अंदर वो अमीर व कबीर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छी अच्छी नियतों के साथ। हाँ, अगर इस नीयत से अगर शुरू कर दिया कि मैं मालदार बन जाऊंगा, फिर मैं अपनी सामने वाले दुकानदार जो पार्टी है ना उसको मैं बताऊंगा मैं देखो नहीं भारत ऐसा तो हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने आप पर नाज़ा नहीं होना चाहिए। अल्लाह हम सबको गुरूर तकब्बुर से हुब्बे जाह से महफूज फरमाए। बस अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आफ़ियत अता फरमाए। एक और इस्लामी भाई की कौल थी, नोमान नाम बता रहे हैं कि रात को सोते वक्त अचानक से डर जाते हैं, खौफ तारी हो जाता है उन पर। अच्छा हाँ ये जी इनका तो ये जो नोमान भाई हैं हमारे, अल्लाह इन पर करम फरमाए। ऐसा तो कोई इन पर ऐसा नहीं कि किसी शरीर जिन्नात के असरात हों या कोई ऐसा मामला हो, ऐसे कोई मामला नहीं है। बहरहाल इनके लिए वजीफ़ा पेश खिदमत है 101 बार ला इलाहा इल्लल्लाह हो, 101 बार ला इलाहा इल्लल्लाह हो। किसी पानी पे दम करके इन्हें पिला दिया करें रात वक्त, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये नहीं डरेंगे। सही माशाअल्लाह। तो यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन आपने जवाबात भी समाअत फरमा लिए होंगे, बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए। एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म ग़ैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमर राहमीन परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। या रहमर राहमीन कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंगदस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक सालिह आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा। या रहमर राहमीन तंगदस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। या रहमर राहमीन जिनके अपने घर नहीं है मौला उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रहमर राहमीन जिन इस्लामी भाइयों ने हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ने अपने मसाइल बयान किए, परेशानियों का इजहार किया, या रहमर राहमीन या रहमर राहमीन या रहमर राहमीन उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा, अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। दुनिया और आखिरत में हमें आफ़ियत नसीब फरमा, खैर नसीब फरमा, भलाइयाँ नसीब फरमा। या रहमर राहमीन हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारा ख़ातिमा बिलखैर फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।